بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اخلاقی سبق 7 مئی بروز جمعرات 2024 استاد محترم کے ساتھ ملاقات ہوئی اور ان سے گفتگو چل رہی تھی۔ گفتگو کے دوران استاد محترم مجھ سے کہنے لگے کہ آج کل زمانہ عجیب ہو گیا ہے، شخص کو کسی منصب کے لاحق سمجھا جاتا ہے یا کسی عالم کو کسی ممبر کے لاحق سمجھا جاتا ہے، اور وہ شخص اس منصب پر بیٹھنے کے بعد یا وہ عالم اس ممبر پر بیٹھنے کے بعد اگر کسی شخص کے اندر برائی دیکھے اور اس برائی کے بارے میں اس شخص کو مطلع کر دیا جائے، یا کسی شخص کے اندر خوبی دیکھے اور اس خوبی کے بنا پر اس شخص کی تعریف کی جائے، دونوں صورتوں میں اس مولوی کو برا بھلا کیا جاتا ہے۔ اگر مولوی کسی کے بارے میں اچھی بات کرتا ہے تب بھی اس کو گالیاں دی جاتی ہے، اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اور اگر مولوی خاموش بیٹھا رہے تب بھی اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ پھر استاد محترم کہنے لگے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ مولوی صاحب، کمیٹی کے اندر ایک شخص ہے، آپ ممبر پر بیٹھ کر اس شخص کو تھوڑا سا سمجھائیں۔ تو میں اس شخص کو کہنے لگا کہ آپ خود ہی اس کو کیوں نہیں سمجھاتے، آپ جا کر ممبر پر بیٹھ جائیں اور آپ خود ہی اس شخص کو، کمیٹی والے کو سمجھائیں، آپ مجھے کیوں مشورہ دے رہے ہیں، مجھے کیوں حکم دے رہے ہیں؟ بھائی، جب کمیٹی والوں نے مجھے اس لاحق سمجھا ہے کہ میں اس ممبر کا مستحق ہوں اور انہوں نے مستحق سمجھ کر مجھے اس ممبر پر بٹھا دیا ہے، تو پھر یہاں پر میری ہی بات چلے گی، میں ہی جو فیصلہ کروں گا وہی ہوگا، اور میں جو باتیں کہوں گا وہ میرے مطابق ہی ہوگی، آپ کیوں مجھے مشورہ دینے لگے ہو؟ پھر استاد محترم کہنے لگے کہ آج کل یہی حال بن چکا ہے کہ لوگ اگر خود ہی کچھ نہیں کر سکتے تو پھر جا کر کسی عالم کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ یہ کام کریں، یہ کام نہ کریں۔ اس ممبر والے کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس شخص کے بارے میں بولا کریں، اس شخص کے بارے میں نہ بولا کریں۔ اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس بات کی تائید کریں، اس بات کی تائید نہ کریں۔ تو کون ہوتے ہو کسی عالم کو مشورہ دینے والے؟ جس عالم نے اپنی پوری زندگی قال اللہ اور قال رسول کے لیے وقف کر دی ہو، جس عالم نے بچپن سے لے کر جوانی تک اپنا پورا زمانہ علم میں لگا دیا ہو، جس عالم نے سب کچھ کر کے اپنی کوشش کر کے علم حاصل کیا ہو، اپنی جوانی اس علم حاصل کرنے میں لگا دی ہو، پھر بھی آپ اس کو مشورے دے رہے ہو کہ یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو۔ یہی مثال آپ سمجھے جامعہ نعمانیہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ ادریس رحمہ اللہ کے بارے میں بھی، کہ اس کی زندگی کو اگر دیکھا جائے اور اس کی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو اس نے اپنی زندگی کے 2 حصے قال اللہ اور قال رسول میں لگا دیے، اپنی زندگی کے 2 حصے اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیے تھے۔ اس نے سب کچھ اللہ کے دین کے لیے برداشت کیا، بڑی بڑی قربانیاں دی۔ اب جب اس نے ممبر پر بیٹھ کر کسی شخص کی تائید میں چند کلمات کہے، کسی شخص کی تائید میں اس کی تعریف کی، تو پوری میڈیا پر کہرام مچ گیا، پوری میڈیا پر اس کو برا بھلا کہا جانے لگا۔ چند خبیث لوگ اٹھ کر اس کو برا بھلا کہنے لگے، اس کو گالیاں دینے لگے، اس کے خلاف بکواسات کرنے لگے، اور پوری میڈیا پر یہی چلتا رہا۔ خدارا، آپ اس شخص کی زندگی کو تو دیکھیں کہ پوری زندگی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو لوگوں میں پھیلایا۔ جس شخص کے اندر کوئی برائی دیکھی تو اس نے اس شخص کو اس برائی سے منع کیا، اور اس نے نیکی کی طرف لوگوں کو تلقین کی، نیکی کی طرف لوگوں کو بلایا، اس نے کسی شخص کو برا بھلا نہیں کہا۔ پھر بھی آپ اس شخص کے خلاف بکواسات کرنے لگے، اس شخص کو برا بھلا کہنے لگے۔ خدارا، یہ کیا زندگی ہے، یہ کیا تماشا بنا ہوا ہے؟ بھائی، عالم کی قدر کیا کرے۔ یہ عالم اگر نہ ہو تو پھر یہ مدارس بھی محفوظ نہیں رہیں گے، نہ مساجد محفوظ رہیں گے، نہ پھر خانقاہیں محفوظ رہیں گی، نہ آپ کو رمضان میں تراویح پڑھانے والا کوئی ملے گا، اور نہ آپ کو جنازہ پڑھانے والا کوئی ملے گا، اور نہ آپ کو نکاح پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ لہٰذا علماء کی قدر کیا کرے۔ یہ اس دنیا کے اندر ایک انمول موتی ہے، ایک انمول خزانہ ہے۔ اگر آپ اس کی جتنی بھی حفاظت کیا کریں گے تو اس خزانے سے آپ کو ہی فائدہ پہنچے گا، لیکن اگر آپ اس خزانے کی حفاظت نہیں کیا کریں گے تو پھر یہ خزانہ بہت جلدی آپ لوگوں کے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ خدارا، علماء کی عزت کیا کرے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ علماء کی عزت نہ کریں اور پھر جب یہ علماء دنیا سے چلا جائے پھر آپ پچھتاوا کرنے لگے۔ میرے عزیزو، یاد رکھو، جن لوگوں نے علماء کو برا بھلا کہا، جن لوگوں نے علماء کی ناقدری کی ہے، جن لوگوں نے علماء کو گالیاں دی ہے، آج ان کی نسل میں نہ کوئی حافظ موجود ہے، آج ان کی نسل میں نہ کوئی عالم موجود ہے، آج ان کی نسل میں کچھ بھی دین محفوظ نہیں رہا، بلکہ ان کی آئندہ آنے والی نسل، ان کے بچوں میں کوئی دین باقی نہیں رہا، بلکہ وہ بے دینی کی طرف جا رہے ہیں۔ وجہ ایک ہی ہے کہ انہوں نے علماء کی قدر نہیں کی، لیکن جن لوگوں نے علماء کی قدر کی ہے، جن لوگوں نے علماء کی جوتیاں اٹھائی ہے، جن لوگوں نے علماء کی حفاظت کی ہے، جن لوگوں کے دلوں میں علماء کی محبت ہے، آپ آج دیکھیں کہ ان کے زندگی میں بھی دین ہے، ان کے خاندان میں، ان کی نسل میں بھی دین ہے، اس گھرانے میں عالم بھی موجود ہے، اس گھرانے میں حافظ بھی موجود ہے۔ یہ ایک ہی وجہ ہے کہ اس نے اس عالم سے محبت کی ہے۔ لہذا
ان باتوں کو سنجیدہ لے اور اپنی آخرت برباد نہ کرے. ایسا نہ ہو کہ آپ علماء کے خلاف بولتے رہے، پھر دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.